دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں 80% جاندار ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک انسان لا علم ہے، اور ان 80% حیوانات میں سے زیادہ تر سمندروں کی گہرائیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جاندار کو جل پری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جل پریاں پرانے قصوں کہانیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن کیا وہ حقیقی ہیں یا بس ماضی میں موجود تھیں؟ قدرتی حسن سے مالا مال یہ مخلوق جو وسیع سمندروں میں رہتی ہیں، سینکڑوں سالوں سے کتابوں، تحریروں اور فلموں میں موجود ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی ڈائنوسار کی طرح حقیقی تھے، یا وہ ایک خوابیدہ وہم ہے جو ہمیں تخلیقی رکھتا ہے اور ہماری تخیل کو ہوا دیتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا۔ اس ویڈیو میں ہم جل پریوں کی تاریخ کو دیکھیں گے اور اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا وہ حقیقی ہیں یا بس ایک فطور۔ دوستو، اس کا اوپر کا جسم ایک عورت کے جسم کی طرح ہوتا ہے اور نچلا دڑ مچھلی کا۔ ہم قصے کہانیوں کی صورت سینکڑوں سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ گہرے سمندر میں یہ نمودار ہوتی ہیں۔ اس مسٹریس مخلوق کے بارے میں پورے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں لوک داستانوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ جل پریوں کی علامت مر فولک یا مر پیپل کی کہانیوں سے آتی ہے۔ مر فولک پانی میں رہنے والے انسانوں کے طور پر جانے جاتے تھے، اور جل پریاں ان صوفیانہ مخلوق کی خواتین ہوا کرتی تھیں، اور مرمین پانی میں رہنے والے مرد تھے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ حقیقی ہیں، کیونکہ ان کی نمائندگی لوک داستانوں اور افسانوں میں نظر آتی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مر فولک موجود تھے۔ تاہم نہیں تو آج ہم ان کی تصویر کشی کیسے کرتے ہیں؟ جل پریوں کو دو شکلوں میں دکھایا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ شیطانی فتنہ پرور ہیں جو اپنے دلکش گانوں اور دلکش شکلوں سے ملاحوں کو سمندر میں آمادہ کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ سمندر کی عورتیں ہیں، سمندر کی دیوی کی طرح خوبصورت نفیس انداز میں دکھایا گیا ہے۔ دوستو، جرمن رومانوی شاعروں اور مصوروں نے بھی جل پریوں کو اچھے اور برے دونوں کرداروں سے پیش کیا ہے۔ یونانی میتھالوجی میں انہیں سائرن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ خطرناک مخلوق تھی جو ملاحوں کو لالچ دے کر اسے پھنساتی تھی۔ مر فولک کی پہلی تحریر چینی متن سے ملتی ہے جو 4ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی تھی۔ مرمین کو دستاویزی شکل دینے کا پہلا ظہور 6 صدی عیسوی کے اوائل میں لکھے گئے عجیب چیزوں کے ریکارڈ میں ہے۔ 9 جنوری 1494 کو کولمبس نے اپنی لاگ بک میں لکھا کہ اس نے جادوئی چیز دیکھی ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ افریقہ کے ساحل سے دور کولمبس نے سمندر کی سطح سے اوپر اٹھنے والی 3 جل پریوں کو دیکھا۔ اس نے انہیں لوک داستانوں سے بہت مختلف انداز میں بیان کیا۔ وہ اتنے خوبصورت اور جادوئی نہیں تھے، لیکن انسانی چہروں کے ساتھ سادہ اور مچھلی جیسے تھے۔ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی اور حقیقت میں اس نے کسی دیگر سمندری مخلوق کو دیکھا تھا جو دور سے دیکھے جانے پر جل پریوں کی طرح دکھتا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جل پریوں کا سحر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے، لیکن ان کے وجود کا سوال نامعلوم ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ شاید ان کی وضاحت کرنے والے نظارے یا تحریریں موجود ہوں گی، لیکن یہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ ان کے وجود کا پتہ چل سکے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ مر فولک لوک داستانوں میں موجود تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عادی مچھلی اور عادی انسانی مخلوق سے مشابہت رکھتے تھے۔ دوستو، ابھی تک بھی یہ پہلی انہی سوالوں میں الجھی ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔